ابھی ایک ڈاکٹر صاحب کو میں آنکھ دکھانے گیا تھا، وہ برابر کر اپنی آنکھ کھول کے میری طرف دیکھ دیا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے بڑوں بزرگوں سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں جاتے تھے اور کوئی آدمی کوئی کاروبار کرتا تھا تو اس سے یہ پوچھتے تھے تم نے اس کاروبار کا دین سیکھا ہے نہیں، اور اگر دین نہیں سیکھا ہے کاروبار شروع کر دیا تو پہلے جاؤ مسجد میں اور اس لائن کا دین سیکھو پھر کاروبار۔ آج تبلیغ سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، کاروبار بند نہیں کرایا جا رہا، اپنے کاروبار اپنے جو بھی آپ کو حکومت دی ہے تو حکومت، تجارت دی ہے تو تجارت، کھیتی دی ہے تو کھیتی، اس کو بند مت کرو، اس میں دین داخل کرو۔ اس میں کیا کر لو، شادی کو روکا نہیں گیا، شادی میں دین داخل کرو۔ تو ہمیں پیدا ہونے سے لے کر اور جتنے بھی مرحلے موت تک آنے والے ہیں، مر رہا کوئی آدمی تو آپ اس کا دین سیکھو کہ مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، کیسے غسل دینا ہے، کیسے کفن دینا ہے، کیسے دفن کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ بہت سی چیزیں رسمیں ہیں ہم نے چھوڑ دینا ہے، جو دین ہے اسے لے لینا ہے۔ اس کے بعد اس کے بچے مال کو وارثوں کو تقسیم کر دینا ہے، جسے میراث کہتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ہر کام میں پیدا ہونے سے لے کر کیا کرنا ہے اور مرنے تک کیا کرنا ہے، اور جو بھی ہمیں کام کرنا ہے اس میں دین داخل کر لیں۔ اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں بتانے والے موجود ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا کام دین کی طلب پیدا ہوتی، طلب ہوگی تو پوچھے گا آدمی، جائے گا۔ بھئی مال کی طلب ہے تو مال جہاں ملے گا وہاں آدمی جائے گا، چاہے بہت دور ہو، اور بہت طلب ہے تو بہت دور چلا جائے گا، سعودی چلا جائے گا۔ لیکن دین کی طلب نہیں ہے تو بالکل اپنے ہی جو جاننے والے ہیں ان کے پاس بھی نہیں جائے گا، طلب نہیں۔ تو اصل چیز ہے دین کی طلب پیدا کرو، کائی کی دین کی محنت کرتے 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 محنت کرنی پڑی تھی اس کے لیے، جبکہ آج ہمارا حال یہ ہے دین تو آسان ہے اور دین کی ہر چیز آسان ہے، اور بے دینی مشکل بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے۔ لیکن آج ہم نے دین پر آنا اس لیے مشکل لگ رہا ہے، یعنی کہ دین مشکل ہے، وہ جو ہوتا ہے پٹری بدلنے میں۔ اب ہم تو کہہ رہے ہیں شادی ایسے ہوگی، اب شادی دین والی بہت آسان ہے، نہ شادی کارڈ کی ضرورت، نہ شادی گھر کی ضرورت، نہ اتنا بڑا سارا اپنا جب بتا رہی کھانے بنانے کی ضرورت ہے، کتنا وہ ہوتا ہے۔ لیکن اب اس غلط رائے پہ ہماری ہے، اب اس سے صحیح پر آنے میں یہ ہے بڑی مشکل کہ صاحب وہ اتنوں کے یہاں ایسے ہم نے کھایا ہے اور ایسے کارڈ ان کے بھی آئے ہیں، اب بتاؤ ہم نہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سب سے بڑا لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک بڑا ڈر ہے لوگ۔ ہم ایک بار سفر کر رہے تھے ٹرین میں، ایک وکیل صاحب بھی تھے، وہ بھی نمازی آدمی تھے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، میں نے اذان دی، میں نے کہا یہ بھی نمازی ہے، میرے ساتھ دو کی جماعت ہو جائے گی۔
جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا لکھا ہوا ہے حدیث میں؟ جس گاؤں میں کتنے آدمی؟ 3 آدمی. جس گاؤں میں 3 آدمی ہوں، بھائی بتا رہے جو بتا دے رہا ہوں ذرا سی وہ ہو، اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. جماعت کو ضروری سمجھو، بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور انسانوں کا بھیڑیا. پھر آگے لکھا ہے اگر 2 بھی ہو تو ان کو بھی جماعت سے پڑھنا چاہیے. تو میں نے کہا یہ شامل ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے بیچاروں نے کیا وجہ ہوئی، سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی. میں نے بڑا ذہن بنایا ان کا کہ بھائی، تو ایسا لگا کہ مغرب میں میرا ساتھ دے دیں گے، اور مغرب میں ہم لوگ 2 آدمی نماز پڑھیں. لیکن جیسے میں نے مغرب کی اذان دی تو انہوں نے میری ابھی اذان ختم بھی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے پھر اپنے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ایک تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی، اس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، قیام تو فرض ہے. ہاں بہت گاڑی ایسے اور یہ سنگم اتنی تیز چلتی رہی ہے کہ ہم گر جائیں. بہرحال بہت ذہن بنایا تھا، اور ہم نے آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ کیا یہ لوگ جو ہیں جو بیٹھے ہیں یہ ہمیں مارتے کہ بھائی تم نے جماعت سے نماز کیوں پڑھی؟ بولے مارتے کو وکیل صاحب کھڑے کرے. تو ہم نے کہا مارتے نہیں تو کیا ڈانٹتے ہمیں؟ بولے ڈانٹتے بھی کیوں؟ تو میں نے کہا پھر تو آپ نے سوچا یہ کیا سوچیں گے بیچارے. تو میرا مزاج ہے، بیچارے غیر بیٹھے تھے. میں نے پوچھا بھائی میں نے جماعت سے میں نے اذان دی، نماز پڑھی، آپ لوگ کیا سوچ رہے تھے؟ تو بولے آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے دھارمک آدمی ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے مسلمان کو. میں نے کہا تو بڑا اچھا سوچ رہے ہیں بیچارے، ہم سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں. ہم لوگ باہر جاتے ہیں، باہر ملکوں میں، تو جو خبریں پہنچتی ہیں وہ پوچھتے تھے کہ بھائی آپ لوگوں کو تو بڑی دقت ہوتی ہوگی اس ملک میں، مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہوگی، بڑا یہ ہوتا ہوگا. ہم نے کہا بھائی ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو مسلمانوں سے تو نفرت ہے، لیکن اسلام سے بڑی محبت ہے. اب مسلمانوں سے تو نفرت ہے اور اسلام سے، جو لوگ ہمارے اسلام پہ چلے ہیں ان کے تو قبروں پہ بھی جاتے ہی ہیں اور ان سے دعا کراتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں مسجد کے باہر بچے کے دم کرانے کے لیے بھی. ہاں دکانداروں سے نہیں کراتے، سیاسی لوگوں سے نہیں کراتے جو پوسٹر لگے رہتے ہیں کہ بچے ان سے ناراض رہتے. تو صحابہ بھی یہی کہتے تھے ہم ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام سے. اللہ نے ہمیں بڑا وقت لگا، کیسے دی؟ یا مال حکومت سے، یا یہاں کے وہ بن جانے سے 125 کیا ہوتے ہیں. تو برا حال ہے. حاجی صاحب بھی 125 اور عورتیں بھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں تو تعجب کرے گا، میں نے کہا سہارنپور میں ایسا دکھائی نہیں پڑے گا، یہاں بھی دیکھا، یہاں زیادہ دیکھا. میں نے کہا بتاؤ. میرا مزاج ہے وہ ایک کرسی رکھی، کرسی ان کی نشانی، کرسی نشانی، اور وہ بہت سے بیٹھے ہوئے. تو ہم نے کہا ہم لوگ بچپن میں ایک کرسی دوڑ کرتے تھے، ایک کرسی ہوتی تھی وہ دوڑتے رہتے تھے کہ کون بیٹھ جائے. یہ حال. ہم مسلمانوں ہی کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری کامیابی خالی آخرت کی تو ہے ہی، دنیا کی بھی اللہ نے دین میں رکھی.
کیسا بڑا واقعہ ہے، خوب سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، ہم تو دہراتے ہیں۔ جب فلسطین کے فتح ہونے کا مسئلہ آ رہا تھا اور صحابہ گھیرے ہوئے تھے اور فتح نہیں ہو پا رہی تھی، اور وہ اہل کتاب تھے، ان کو معلوم تھا، ہمارے امیر کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ بہرحال وہ بات ہوئی تو بھائی کہا کہ اگر تمہارے امیر ایسے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، اور وہ سب بتایا، تو بہرحال یہ بات طے ہوئی۔ پہلے تو حضرت خالد کو دکھایا، پھر عمر بن عاص کو دکھایا، بولے نام تو ایسا ہو اور شکل ایسی۔ سمجھ گئے کہ بھائی امیر صاحب کو بلا لو، تو یہ خود ہی اپنے کہہ رہے کہ بھائی ان سے ہم۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں وہاں سے، مدینے سے، تو ہم تو جانتے ہیں ان کے لباس کیسے تھے اور ان کی سواری کیسی تھی اور ان کے خادم کیسے تھے۔ ہاں، مجھے خادم کو یاد آیا، مجھ سے لوگ کہنے لگے اسماعیل صاحب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ بھی ایک خادم لے لیجیے۔ میں نے کہا لے تو لوں گا میں خادم، لیکن میں حضرت عمر جیسے خادم لوں گا۔ کبھی سواری پہ وہ بیٹھے گا اور میں نیل پکڑ لوں گا، اور کبھی وہ پکڑ لے گا، اور جب مسئلہ آئے گا تو میری رقم پر رکھا جائے گا، کل قیامت میں میرا بوجھ۔ ایسا مجھے بننا پڑے گا اور ایسے خادم ڈھونڈنا پڑے گا، وہ اصل ہے۔ بہرحال وہ لمبا واقعہ، تو ایک بڑے صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، اگر میرے نام میں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ امت کے امین ہیں، امت کے امین۔ تو انہوں نے رائے دی حضرت عمر کو کہ دیکھو اب آپ وہاں جا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو آپ اپنا ذرا لباس شاہی پہن لیجئے کچھ، اور سواری بھی ذرا شاہی لے لیجئے، بجائے اونٹ کی سواری سے آپ گھوڑا لے لیجئے۔ تو بہرحال مان لی بات انہوں نے، سواری بدلی، لباس بدلا۔ اب جو بیٹھے تو ذرا سی اندر میں اکڑ میں، جیسے کسی علاقوں میں کوئی شورا میں آ جائے، امیر بن جائے تو تھوڑی سی آ جاتی ہے نا، تو وہ لڑائیاں ہوتی ہیں شورا میں لے رہے۔ اللہ دین کا کام تو اس سے لیں گے جو دنیا میں کچھ نہ چاہے۔ مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں، ان سے بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ فتنے تو وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں اغراض۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں مخلص بنو، مخلص کی کوئی مخالفت نہیں۔ مخلص بنو، مخلص کی کوئی مخالفت نہیں۔ ہاں امتحان ہوتا ہے مخلصین کا، منافق کا کوئی امتحان نہیں، اس کی تو سزا ہی ملے گی۔ وہ اللہ دیکھتے ہیں کہ مخلص ہو۔ اور ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے، آپ کے یہاں ہی تھے، سہارنپور کے بھائی عثمان صاحب، تو اور عجیب بات کہتے تھے، اللہ ان کو ذرا کر دے بہت، مخلص کی تو اللہ الٹی بھی سیدھی کر دیتے، کام تو کیا تھا الٹا لیکن مخلص تھا۔ اور اگر مخلص نہیں ہے تو ہم پڑھتے ہیں کہ اول وہلہ میں جن کا معاملہ ہوگا قیامت میں، اس میں ایک عالم کو بلایا جائے گا، پوچھا اللہ اپنی نعمتیں گنوائیں گے، میں نے تجھے علم دیا، یہ دیا، کیا کارگزاری؟ میں نے علم پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، بتائے گا، تو کہا جائے گا جھوٹ ہے، فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ ہے۔ یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ عالم کہیں، اور وہ کہا جا چکا، اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں۔ اسی طرح سے ایک غنی کو، مالدار کو بلایا جائے، اللہ اپنے انعامات گنوائیں گے کہ دیکھو میں نے تجھے مال دیا، کیا کارگزاری، جتنے بھی خیر کے کام میں ان میں خرچ کیا۔
کوئی کار خیر ایسا نہیں جس میں میں نے، تو کہا جائے گا جھوٹ ہے، اس لیے کہا تھا لوگ کیسے غنی آدمی تھے، وہ کہا جا چکا، اور اس کو بھی ایک شہید کو بلایا جائے گا، اور اس کو بھی اللہ اپنے انعام، میں نے تجھے ایسی طاقت دی کارگزاری کہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ کہا جائے گا جھوٹ ہے، فرشتے بھی کہیں گے، اور اس کو بھی، یہ اول وہلہ میں پہلی میں ہوگا۔ اخلاص اتنی بڑی دولت ہے، اخلاص۔ ہمارے یہاں نمبر تو ہے 5واں اخلاص کا، لیکن ایمان ہی اخلاص ہے، آ رہا پہلے نمبر میں بھی، یہ اور اخلاص ہی ایمان ہے، یہ دونوں مل رہے، پہلا اور 5واں۔ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت قیمتی ہے، بہت طاقتور، اور بغیر اخلاص کے بڑے بڑے عمل اللہ کے یہاں۔ حاجی عبد الوہاب صاحب ہمارے انتقال کر گئے، اللہ انہیں جزائے خیر، بڑے قربانی والے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صرف 6 مہینے رہے، موقع کتنا ملا؟ تھوڑا سا، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکریں ان پر ایسی کہ شاید کسی کے اندر ایسی ہوتی قربانی۔ جب یہ شروع میں آئے تو کوئی شخص آئے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور یوں فرمایا کہ جھنجھانا میں جو آپ کے ابا مولانا اسماعیل صاحب کی جو جائیداد ہے، بہت بڑی جائیداد چھوڑ کر آ گئے تھے ابا، وہاں ایک جو اس وقت حاکم آیا ہے مسجد، بڑا نیک آدمی ہے، بس آپ اتنا کر لے کہ جا کے یوں کہہ دیں یہ میرے ابا کی جائیداد، انشاءاللہ وہ ساری جائیداد آپ کو مل جائے گی، اور آپ تو خیر کے کاموں میں ہی اسے خرچ کریں گے۔ مسئلہ بھی بتا دیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، بھائی میری مثال تو چوراہے کے سپاہی جیسی، چوراہے کا سپاہی اپنی جگہ سے، اللہ نے مجھے ایک کام دیا ہے، میں تو اپنی توجہ اس طرف سے ہٹانا ہی نہیں چاہتا، ایک غم تھا، یہ غم تھا مولانا، اللہ نے اس لیے اتنا بڑا کام دیا، ورنہ علم والے، عمل والے، رونے والے، دعا والے بہت تھے، لیکن امت کا غم، نبی والا غم، میری امت کا قیامت میں کیا ہو۔ حالات دیکھے لوگوں کے تو ایک غم تھا، اسی غم کے ساتھ حج کیا، وہ کیا، پھر اللہ نے کام کھولا تو بولے میں اپنی توجہ، اور یہ شروع کا زمانہ تھا تو بولے مجھ پر اتنا اثر ہوا، حاجی عبد الوہاب صاحب کہتے میں نے بھی نیت کر لی میں اب بس اس کام کے لیے سب چھوڑوں، تو اللہ نے ایسا ہی ان کو فکر دی، کیسی قربانی اور کیسی وہ اور کیسی وہ، تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انشاءاللہ میرا کام مقبول ہوگا اللہ کے یہاں۔ الفاظ ہے نا، مشہور ہونا اور بات ہے، مقبول ہونا مشہور نہیں ہوگا، مقبول ہوگا اللہ کے یہاں۔ لوگوں کے کام تو پیسے سے اور اسباب سے چلیں گے، ہمارا کام تو قربانی اور دعاؤں سے چلے گا، ہمارا کام تو قربانی دعاؤں سے۔ لیکن جب کام مقبول ہوگا تو اغراض والے بھی آ جائیں گے، تم اس وقت یہ دعا کرنا اے اللہ جو ہماری طرف خیر لے کر آئے تو اس کی مدد فرما، جو ہماری طرف
خیر لے کر آئے تو اس کی مدد، اور اغراض والوں کو تو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے حصے میں، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ یعنی کام کی بنیادیں کھول دی۔ ہمارے بڑوں نے جو باتیں کھولی ہیں ایسی جامع اللہ نے ان پر کھولی ہیں کہ ہم اس تبلیغ کی نقل و حرکت کو، ان اسوار کو، سفر کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے اس میں کتنی طاقت رکھی ہے ہم سوچ نہیں سکتے کہ کتنا طاقتور عمل ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، امت کے غم کے ساتھ کہ اللہ یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ صرف یہ فکر لیکن یہ سفر بالکل ختم ہو گئے۔ ہاں دنیا بن جائے، میرے بچوں کی دنیا بن جائے، اس کے لیے لمبے لمبے سفر آسان ہو گئے۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شروعی زمانے میں اپنے ساتھیوں کو رمضان سے پہلے شعبان میں خطوط لکھے تھے، اور اس میں اس کام کی اہمیت کھولی ہے کہ یہ کام اللہ کے یہاں کتنا قیمتی ہے۔ اپنے جان مال سے اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا، میری زندگی میں دین آ جائے، امت کے اندر دین آ جائے، میں بھی جہنم سے بچ جاؤں اور امت جہنم سے بچ جائے، اس فکر کو لے کر چلنا کتنا قیمتی ہے اللہ کے ہاں کہ ہم اس کا اندازہ وہ لوگ نہیں لگا سکتے جو دنیا کے لیے مارے پھرتے ہیں، سیر تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھو کتنے سفر، آپ دیکھو ٹرینیں بھری چلی جا رہی ہیں، جہاز بھرے چلے جا رہے ہیں، ویٹنگ میں بھی آپ کو ریزرویشن نہیں مل رہا، یہ کیا دین کے لیے جا رہے ہیں؟ ایک کیا 0.% بھی آپ کو ہے، لیکن وہ جو دین کے لیے جا رہے ہیں 0.% ان کے اثرات اللہ کے یہاں پر، کہ اللہ بے دینی کے ماحول کو دین میں بدل رہے ہیں۔ مجھے اپنا بہت شروع کا 4 مہینے کا سفر یاد ہے۔ ہم لوگ بھوپال سے کلکتہ جا رہے تھے، تو ڈبے میں ہم لوگ 15 آدمیوں کی جماعت تھی، تو جو عمل کرتے ہیں پورے، مطلب ہمارا ڈبہ بھی مسجد جیسا ہی بن جاتا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں میں اپنے گھر کو بھی مسجد جیسا بناؤ، اگر گھر مسجد جیسا نہیں بنے گا تو آپ کے یہاں تو لکڑی کا سارا کام ہوتا ہی ہے، وہ لکڑیاں آج کے بھر جائیں گی، صوفہ پلاؤ بولا، انہوں نے کہا یہ اور لاؤ، صوفہ سیٹ کیا بولتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کھانے کا وہ جو ہوتا ہے ڈائننگ سیٹ، وہ لاؤ، اور ہم کہیں گے بھائی یہ سب نکالو، ایک چٹائی لے آؤ تعلیم کرنے کے لیے، اسی میں کھانا بھی کھا لیں گے، اسی میں نماز بھی پڑھ لیں گے، اسی میں سو بھی جائیں گے، مر کے اسی کی نیچے چلے بھی جائیں گے۔ تو گھر میں بھی یا تو یہ بن جائے گا، بازار بن جائے گا گھر، اور دوسرے لوگ بھی گھر میں آن کے دعوت لیں گے، بھئی یہ کہاں سے لے کر آئے، اور سب سے پہلے عورتیں بنیں گی دائی، یا تو لے آئیں گی یا میاں کو پریشان کریں گے بیچاری۔ ہماری اہلیہ اللہ کا شکر ہے کام سے لگ گئی، تو
کہتی تھی یہ مرد جو جتنے گڑبڑ کام کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں دین کا کام، یہ اپنی عورتوں کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ ڈیمانڈ رکھتی ہے۔ اس لیے عورت کا لیے بہت آیا، جس کو 4 چیزیں مل جائیں اس کو دنیا آخرت کی بھلائی مل جائے: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور مشقت اٹھانے والا اور نیک بیوی۔ کسے کہتے ہیں نیک بیوی؟ روٹیاں بنا کے بدنجن ہے، دین کے کام میں مددگار۔ اچھی بیوی کے لیے بھی وہی صفات آئی ہیں اور اچھے دوست کے لیے بھی وہی صفات آئی ہیں۔ جب تو نیک کام کرے تو تیری مدد کرے، اچھا دوست، اچھی بیوی۔ جب تو نیک کام کرے اور جب بھول جائے تو یاد دلائے کہ ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے آپ کے تبلیغ میں لگے ہوئے ہو، اب لگا دے گا نہیں لگا دے گا؟ بولے تم پہلے کہہ دیتی تو میں تو سال لگا دیتا۔ اب دیکھو بھائی ہمارے آئے ماشاء اللہ، بیرون کی بھی نیت کر لی اور سال کی بھی نیت کر لی۔ جوان اسے ہم لوگ کہتے ہیں ہوم منسٹری نے اجازت دے دی۔ صحابہ کو سب سے بڑی نعمت قربانیوں کے بعد جو ملی ہے وہ نیک بیویاں ملی، اور جیسی ماں ویسی اکثر اولاد۔ وہ تو ماں کی اس پر ہوتی ہے، اکثر مائیں بناتی ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب ایک قصہ سناتے تھے، سعودی میں ایک تاجر تھے سونے کے، آپ نے سنا ہوگا، سونے کا کاروبار کرتے تھے۔ 4 مہینے اللہ کے راستے میں چلے گئے، جب لوٹ کر آئے تو اپنے بچوں کو جوڑا، کئی بچے تھے نوجوان، سب جوان، اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو بیٹا، صحیح تولنا تو انصاف ہے اور جھکتا تولنا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ بچے دیکھ رہے ہیں، کسی کی ہمت، ایک بڑا بولا ابا یہ کوئی بھوسے اور گڑ کا کام تو ہے نہیں، جھکتا تو بولے سونا۔ لیکن وہ بھی بڑا ایمان بنا کے آئے تھے، بولے بیٹا یہ سونا ہے اور یہ اللہ کی بات ہے، یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اب ماں نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کچھ بول دے، فوراً بچوں کو ماں نے بلایا، ماں نے کوئی بیان نہیں کیا، ایک بات ماں نے کہی، بیٹا باپ کی مخالفت مت کرنا، بیٹا باپ کی جیسے ابا کر، بس بولے ابا کا تو اتنا سمجھانا ہمارے نہیں، ماں کا ایک بات سمجھ آ گئی اور ہم نے ابا کی بات مان لی۔ یہ اور ماں کہہ دیتی ارے تمہارے باپ تو 4 مہینے لگا کے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو معاملہ الٹ جاتا۔ اب ظاہر ہے جب تولنا شروع کیا تو سب سونا لینے ہی آ رہے، تو بولے جتنا ہم سونا بیچتے تھے، 2 روزانہ ہمیں 200 یا 2000 بتایا، اتنے ریال کا نقصان ہوتا، لیکن اس کی برکت ہم نے کیا دیکھی؟ دنیا کا تو نقصان دکھائی دے رہا ہے، ہماری ساری اولاد نیک بنی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولادوں کو مالدار بنانے سے بہتر ہے دیندار بناؤ، دینداری تمہارے بھی کام ان کے بھی کام آئے گی اور تمہارے بھی کام آئے گی۔ خوب سنتے ہوں گے آپ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب زہر دیا گیا اور حضرت مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ان کو جب خبر ہوئی، اور 13 بیٹے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے تو اولاد کے ساتھ ایسا کیا کسی نے نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا اولاد کے، مومن۔ تو اس بات کو سن کے ان کو غصہ آ گیا اور کہا مجھے بٹھا دو، اور یوں فرمایا میں نے ان کا حق نہیں مارا،
اور دوسروں کا حق ان کو نہیں دیا. ان کا حق کیا تھا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اس جسم کا بھی حق ہے، اور میری اولاد اور بیوی کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی جہنم سے بچاؤ. یہ ان کا حق ہے، وہ میں نے نہیں مارا. اگر میری اولاد نیک ہے تو اللہ ان کا والی ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کا. اور میری اولاد بری ہے تو ایسی اولاد کے لیے کچھ چھوڑنا بھی. انتقال ہو گیا، زہر دیا گیا تھا، غلام نے زہر دیا تھا، سارے واقعات تھے. بلایا اس غلام کو، کس چیز نے تجھے مجبور کیا مجھے زہر دینے پر؟ تو کہا 100 دینار دیے گئے اور آزادی کا وعدہ. تو کہا 100 دینار لے آ. تو اپنے لیے ملے تھے، بچوں کو بانٹ دیتے، وہ بیت المال میں جمع کر. آخری وقت ہو رہا، بیت المال میں جمع کر دیے، اور اس سے کہا تو ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے کوئی. یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کے واقعات ایسی نہیں ہیں. اس لیے ہمارے دعوت کے کام کے 2 ہی پہیے ہیں. ہمارے یہاں بیان تقریر تو میں ایسے کر رہا ہوں، میں بھی. ہمارے دعوت کے کام کے 2 ہی پہیے ہیں، عمومی تعلیم اور عمومی گشت. کیسی کتاب لکھی حضرت شیخ نے. ایک ایک کتاب کیا ہے. اس تعلیم کو مسجد میں بھی کرو، اس تعلیم کو گھر میں بھی کرو، اس تعلیم کو اللہ کے راستے میں بھی کرو، اس تعلیم کو تنہائی میں بھی کرو. اور ہر ایک کا اپنا نور ہے، اپنا رنگ ہے. گھر میں کرنے کا الگ وہ ہے، مسجد میں کرنے کا الگ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اللہ ہی ماشاء اللہ کہیں تعلیم صحیح مسجد میں ہوتی ہوئی ملے. کسی نے تو خالی امام صاحب کو دے دی بھیا، کہیں 5 منٹ تعلیم ہو رہی ہے. جو اصل ہے تبلیغ کا 2 چیزوں سے دیکھو کسی کہ ان کی تعلیم کیسے ہو رہی ہے، پھر گھر میں تعلیم کیسے ہو رہی ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب اللہ تعالیٰ مزاح کر بڑی میٹھی میٹھی باتیں سنا. یہیں تو سہارنپور کے تھے نا. پرانوں سے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں تم سب پرانے 2 تعلیم کرو، مسجد کی تعلیم اور گھر کی، اور 2 گشت کرو، اپنے محلے کا اور مشورے سے، اور اپنی سہروزہ جماعت بنا کر اللہ کے راستے میں. لیکن تمہیں تو جوڑوں سے فرصت نہیں، تم تو وہی لکھتے رہتے ہو فلاں ملک کا جوڑ کب ہوگا، صوبے کا جوڑ کب ہوگا، حلقے کا جوڑ کب ہوگا، ضلع کا جوڑ. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جوڑ میں وہ جاوے جو ترتیب پہ چل رہا ہو، تو وہ جوڑ میں جا کے بھی کام کی ترتیب سمجھائے گا، ورنہ بیان کرے گا. ہمارے یہاں کام اصل ہے، اور کام بڑا طاقتور ہے. ایک ایک عمل، مسجد کی تعلیم اگر آپ دیکھو تو میں تو سمجھاؤں کتنا فائدہ. گھر کی تعلیم اللہ اکبر، اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. اللہ کے راستے کی تعلیم اس سے بھی زیادہ کہ بالکل آپ فارغ ہو گئے. اندر میں اعمال کا یقین پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب یہ تعلیم دعوت میں آ جاتی ہے تو یقینوں میں آ جاتی ہے. اس لیے اپنی تعلیم کو چاہے مسجد میں کری ہو، گھر میں کری ہو، اللہ کے راستے میں کری ہو، اس تعلیم کو اپنی دعوت میں لاؤ. صحابہ پوچھا کرتے تھے فضائل اللہ کے نبی سے. حج میں آئے تو پوچھ رہے، اور اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں
چاہو تو تم پوچھ لو اور نہ میں بتا دوں تم کیا پوچھنے آئے ہو, کیا سوال کرنے آئے ہو. اللہ کے رسول آپ بتا دیجیے. بولے تم حج کے متعلق پوچھنے آئے ہو کہ جب آدمی حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے, اور جب جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو کیا ملتا ہے, اور جب صحیح کرتا ہے تو کیا ملتا ہے, اور عرفات میں جب جاتا ہے تو کیا ملتا ہے, اور جب شیطان کے کنکری مارتا ہے تو کیا ملتا ہے, اور جب قربانی کرتا ہے تو کیا ملتا ہے, اور جب حلق کراتا ہے تو کیا ملتا ہے, اور جب طواف زیارت کرتا ہے تو کیا ملتا ہے. تم یہ پوچھنے آئے ہو. اے اللہ کے رسول یہی سوال ہمارے لیے. پھر آپ نے بتانا شروع کیا. جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے, گناہ معاف ہوتا ہے. اور یہ نیکی کون سی نیکی معلوم؟ آگے علماء نے کھولا, حرم کی نیکی 1,00,000 کے برابر. کائی کے برابر؟ حرم کی نیکی. طواف کرتا ہے تو غلام آزاد کرنے کا, صحیح کرتا ہے تو 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا. بلکہ طواف نہیں, طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھتا ہے واجب الطواف, اس پر ملتا ہے. طواف تو بہت بڑا عمل ہے ماتا. 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں 60 طواف کرنے والوں کو, 40 نماز پڑھنے والوں کو, اور 20 صرف اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کو. تمہارا کا تو بہت بڑا. وہ 2 رکعت میں کہا, 2 رکعت جو طواف کے بعد پڑھتا ہے, اور 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا صحیح پر. اور جب عرفات کے میدان میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے نیچے کیا ارشاد فرماتے ہیں, اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں, بارش کے قطروں کے برابر ہوں, درختوں کے پتوں کے برابر ہوں, تو وہ بھی تمہارے گناہ معاف. تمہارے بھی گناہ معاف, اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ. کتنا دل لگے گا آدمی کا. اور کنکری مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے میں ایک گناہ جو ہلاک کرنے والا ہو, اللہ اس کو معاف کرنا. اب کتنے شوق سے کنکری مارے گا, 10 کو مارے گا, 11 کو مارے گا, 12 کو مارے گا, کوشش کرے گا 13 کو بھی رک جاؤں تو 21 کنکری اور مار لوں گا. فضائل سامنے ہوں گے ورنہ بھاگے گا. چلو. اور بہت سے لوگ تو وہاں بھاگنے کے چکر میں وقت سے پہلے کنکری مار دیتے ہیں, زوال سے پہلے ہی. اب دم آ رہا ہے, اب دم دینا مشکل ہو رہا ہے, اب دم نکل رہا ہے. دیکھتے ہم لوگ فضائل نہیں سامنے تو آدمی جو ہے اپنا وہ دیکھ رہا ہے. اور یہ قربانی جو ہے تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہے. اور قربانی کے بعد جب الگ کراتے ہو تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ. اور جب آخر میں طواف زیارت کرتا ہے, جو حج کے 3 فرضوں میں ایک فرض ہے طواف زیارت. آپ نے حج کیا؟ کب کریں گے؟ اللہ جب کرے. اللہ جب, خود سے نہیں کریں گے. کھانا کب کھائیں گے؟ وہ کھانا بھوک پہ کھا لیں گے. جب فرض ہو جائے گا کریں گے. ہاں یہ کہیے, حج کب کریں گے؟ کم سے کم جب فرض ہو جائے گا. جیسے نماز فرض ہو جائے گی تو پڑھیں گے, روزہ فرض ہو جائے گا تو پڑھیں گے جب اللہ چاہیں گے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. زکوٰۃ کب دیں گے؟ جب بولے فرض ہو جائے زکوٰۃ دیں گے, اور مستحق کو دیں گے. تلاش بھی کریں گے کون ہے اس کا مستحق. عبادت ہے زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ نے امیروں پر اتنی زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے کہ کوئی غریب بھوکا نہیں رہ سکتا, ننگا نہیں رہ سکتا. لیکن یا تو یہ پوری زکوٰۃ نکالتے نہیں اور یا مستحق تک پہنچاتے نہیں.
کمی یہ ہو رہی ہے، ہم نے اسے عبادت ہی نہیں سمجھا زکوٰۃ کو، جبکہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ لائیں. جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں. تو جب وہ آخری عمل کرتا ہے، طواف زیارت کرتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے مونوں کے درمیان میں بیٹھ کر یوں کہتا ہے کہ حاجی صاحب پچھلے گناہ تو سب معاف ہو گئے، اب از سر نو اعمال کرو، لیکن حج ہو، سیکھ کر کیا جائے، فضائل بھی سنیں اور مسائل بھی سیکھیں. فضائل بھی سنیں، ورنہ تو حاجی صاحب جو ہیں بیچارے فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں حج میں. حج کا سفر ہو رہا ہے اور جو بڑا فریضہ ہے وہ نماز وہ جا رہی ہے. ہم لوگ حاجیوں میں کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور کون پوچھے گا بھائی نماز کا کیا ہوا، جب تم جدے میں اترے تھے تم نے کیا کیا، جہاز کے اندر بھی کوئی نماز پڑھی تھی تم نے اس کی فکر کری نہیں کری. جہاد جیسے سفر، جہاد جو سب سے بڑا افضل کا تھا، اگر ایک نماز بھی قضا ہو جائے تو 70 مرتبہ بھی جہاد کرے تو اس نماز کا بدل نہیں ہو سکتا. جس کو امت نے آج بہت ہلکا بنا رکھا ہے. 80% طبقہ، 80% طبقہ تقریباً سوائے جمعے کی نماز پڑھتا ہے. آپ دیکھ لو مسجدوں میں، ہر مسجد میں اب تو جمعہ ہو رہا ہے، جمعہ دیکھو اور ظہر دیکھو. یہ تھوڑی ہے کہ چلو بھائی جمعے کے لیے یہیں پر آ گئے اور دیکھو، اب تو قریب سبھی مسجدوں میں ہو رہا. آج سب سے بڑی جو کمی آئی ہے مسلمان میں کہ یہ مسجد سے اس کی جو الفت ہونی، محبت ہونی چاہیے، وہ ختم ہو گئی. جبکہ مومن کے لیے مسجد ایسی ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی. 7 آدمی ایسے ہوں گے جو کل اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اس میں ایک شخص ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، کسی ضرورت سے باہر جائے تو اندر ہی آنے کو جی چاہے. آج جو اندر آ گیا وہ بھی باہر جانے کو جا رہا، وہ باہر والا تو آیا ہی نہیں ہے. جو اندر تھا وہ بھی باہر بھاگ رہا، اس کا بھی دل نہیں لگ رہا. دل کو ایسا بنایا ہے. مولانا یعقوب صاحب جب کارگزاری لیتے تھے میرے سامنے بھی ایک سوال پوچھتے تھے، 4 مہینے لگا کے آئے یا چلا لگا کے؟ بھائی یہ بتاؤ دل مسجد میں لگنے لگا یا نہیں؟ اگر دل مسجد میں لگنے لگا، چاہے کچھ بھی نہیں سیکھ کے آئے، سیکھنا تو دماغی چیز ہے، تم بن کے آ گئے. اور اگر مسجد میں دل نہیں لگ رہا، بھاگنے کو جی چاہ رہا، کسی بہانے سے بھی امیر صاحب ذرا ہو جاؤں، ذرا وہاں ہو جاؤں، تو ابھی تمہارا دل مسجد میں. جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی. مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر، آخرت کے دل پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. صفت بتائی مومن. صحابہ تو خط لکھتے تھے، خط. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن کے ذریعے سے وہ ایمان لائے تھے، ان کو بت توڑ دیا تھا، جب وہ گورنر بن گئے سلمان فارسی تو ان کو خط لکھا. کیا لکھا؟ اکثر اوقات مسجد میں گزارا کرو. اب وہ کہتے میں تو گورنر بن گیا ہوں، مجھے کہہ رہے اکثر اوقات مسجد میں گزارا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عہد کر لیا کہ جو اکثر مسجد میں رہتا ہے اس کو راحت دوں گا، اس پر رحمت کروں گا، پلسرات کا راستہ آسان کر دوں گا اور اپنی رضا نصیب کروں گا. سب سے بڑی دولت. ہم بھی پڑھتے لیکن دعوت میں نہیں لاتے، تو مسجد سے یاد دلاتے تھے ایک دوسرے کو. یہ نہیں کہ گورنر بن گئے تو ہمارے بیٹے کو یہ دے دینا اور ہمارا یہ کام کر دینا اور ہمارا یہ کر دینا اور ہمارا یہ کر دینا. ہر ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کر رہا ہے. اچھا دوست یہی ہے.
ہمارے ایک ساتھی تھے، تبلیغ میں لگ گئے. ابا کا مزاج نہیں تھا، بڑے بھائی کا بھی مزاج نہیں تھا. وہ علی گڑھ کے پڑھنے کے زمانے میں لگ گئے. بڑے بھائی کو اور ابا کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو ایسا تبلیغی بن گیا ہے کہ اپنے سارے مشورے تبلیغ والوں سے کرتا ہے. تو ایک دن غصے میں بٹھا لیا، بولے ہم تمہارے باپ ہیں اور یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں اور تم مشورہ ان سے کرتے ہو تبلیغ والوں سے. تو وہ بیچارے بھی بڑے ادب کے ساتھ بولے ابا مشورہ تو آپ بھی مجھے اچھا ہی دو گے، بھائی بھی اچھا ہی دیں گے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ آپ صرف میری دنیا کو سامنے رکھ کر مشورہ دیتے کہ موت سے پہلے پہلے میں کیسے کامیاب ہو جاؤں، میرا گھر اچھا بن جائے میرا. اور میرے جو تبلیغ والے ساتھی ہیں وہ میری آخرت کو سامنے رکھ کر کہ میری قبر کیسے اچھی بن جائے اور میرے حشر میں سوال کا جواب کیسے میں دے دوں اور پل صراط سے میں کیسے گزر جاؤں اور اللہ کو راضی کر کے میں جنت میں. یہ میری، اگر آپ بھی وہی کہنے لگیں گے جو مجھے، تو میں آپ ہی سے مشورہ کروں. جو ہمیں آخرت کی، ہمارے نبی کیا ہمیں آخرت کی فکر ڈالتے ہیں. مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ تم پر فقر و فاقہ آ جائے، مجھے غم یہ ہے کہ دنیا تمہیں مل جائے اور پھر تم دنیا میں دل لگا بیٹھو اور یہ دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلوں کو ہلاک کر دے. آپ کو تو ایک غم تھا میری امت کا آخرت میں کیا ہوگا. تم میں سب سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور مرنے سے پہلے مرنے کی. لکھا ہے پہلے لوگوں نے جو دنیا سے نجات پالی وہ دو صفت سے پالی، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی. اور آخری آنے والوں کی جو ہلاکت ہے وہ دو چیزوں سے، چاہے اسے دنیا کی محبت کہہ دو، چاہے بخل کہہ دو، بخل بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے. دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدوں سے، یہ ہماری ہلاکت ہے. صحابہ سوال پوچھتے تھے اللہ کے رسول، کہتے نہیں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہم میں سب سے سمجھدار آدمی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے ہوں اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والے ہوں، یہی ہے سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ. آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں، دنیا کی محبت اور لمبی لمبی. آپ نے دائرہ کھینچ کے بتایا، خدائے صدقات دیکھو آپ، ہم تو لوگ اسے بند کر رہے ہیں. یہ تو چاروں طرف سے آدمی کی موت ہے اور پیدائش سے موت کی طرف جا رہا ہے اور بیچ میں حالات آ رہے ہیں، بیماری آئی، فلاں آیا، کووڈ اور کرونا، بچ گیا لیکن اس سے باہر نہیں جا سکتا. لیکن وہ لکیر باہر جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ اس کی امیدیں ہیں جو موت سے بھی آگے کی. اس لیے بھائی میرے دوستوں، یہ کہا اکثر قبرستان جایا کرو، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی. شادیاں بھلا دیتی ہیں لیکن ہم انہیں یاد رکھتے ہیں، فلاں کا کارڈ آیا ہوا. تبلیغ والے بھی نہیں چھوڑتے، کچھ بات کر رہے تھے. اب وہاں کتنے وہ ہوتے ہیں، ایک گناہ بتاؤ تو کیا بتاؤ، کارڈ چھپنے سے لے کے اور شادی گھر سے لے کر اور کھانے کھلانے سے پہلے اور کھڑے ہو کے کھانے سے پہلے اور فضول خرچ کرنے سے پہلے اور مستورات اور ان کے بعد آپ گنانا شروع کرو تو بھر جائے. اور یہ جو ہے اس میں کہ یہ ناراض نہ ہو جائے. بس ایک جملہ ہے کہ جنہوں نے بلایا ہے وہ
جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کو بھی ناراض کر دے تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ناراض ہوئے ان کے شر سے حفاظت ہوگا۔ اور ایک جگہ آیا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کو بھی ناراض کر دے تو سب کے قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی راضی کر دیتے ہیں، بھائی تم نے اچھا کیا، تمہیں نے اچھا کیا۔ اور اگر اللہ کو ناراض کر کے ان کو خوش کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور جن کو راضی کیا تھا ان کو بھی ناراض کر دیتے، خوب ہوتا رہتا۔ اس لیے ہمارے یہاں تو ایک ہے بس، اللہ کی رضا۔ ہمیں کچھ نہیں دیکھنا، ہمیں تو یہ دیکھنا میرا اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بتا دیا۔ یہ اعمال ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے، آپ نے وہ صحابہ کو سکھا دیے، اور صحابہ سے اللہ راضی ہو گئے۔ اور جو ان کے والے اعمال کرے گا، جہاں انہوں نے جان لگائی ہے، جہاں انہوں نے مال لگایا ہے، جہاں انہوں نے صلاحیت لگائی ہے، ہم بھی لگانے والے بنیں گے تو اللہ کی ذات سے کمی امید ہے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، رضوان من اللہ اکبر۔ سب سے بڑی چیز، جنت بھی نہیں جانا ہمارا اصل نہیں، اللہ کو راضی کرنا۔ ہر چیز میں اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنا، نماز میں اللہ کو راضی کرنا، بیٹھے یہاں اللہ کو راضی کرنا، وہ ہمیں مل جائے گا۔ وہ صحابہ کی زندگی ہے، ان کی فکریں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کا جان مال لگانا ہے، وہیں ہم بھی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ پوچھتا تھا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم میں پڑھ رہا ہوں، دین کی محنت کی وہ شکل، محنت تو ہو رہی ہے، دین کی محنت کی وہ شکل جس پر اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے، محنت کی وہ شکل زندہ ہو۔ آپ کی محنت بھی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ جتنی ہماری محنت، چاہے نئی نئی ایجاد آ جائیں، ہماری ایجاد آ جائیں، اس سے بھی جو محنت، جو طریقہ کار اللہ کے نبی کا، وہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول ہے۔ وہ خالی روزہ نماز نہیں کہ ہماری نماز جتنی نبی کی نماز سے اتنی مقبول، جتنا ہمارا روزہ نبی کے اس سے مقبول، بلکہ ہماری فکریں، ہماری محنتیں، ہماری قربانیاں، ہمارے جان مال لگانے کا جتنا ان سے میل کھائے گا، اللہ کے یہاں وہ مقبولیت لائے گا۔ اس لیے مولانا یعقوب صاحب مجھے بار بار یاد آتے ہیں، ان کی باتیں بڑی جامع ہوتی تھی لیکن لوگ سمجھتے نہیں زیادہ۔ ہم لوگ کہتے تھے تم اس ملک میں پیدل جماعتوں کا جال بچھا دو، اللہ یہاں کے باطل کو توڑ دے گا۔ خالی تمہارے پھرنے سے، یہ نقل و حرکت سے کتنا بڑا وجود میں آتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، خالی نقل و حرکت سے۔ اور آج کوئی پریشانی بھی نہیں، کوئی انگاروں پہ گھسیٹا نہیں جا رہا۔ وہ تھے جو اپنی، ان کا تو بابی حضرت شیخ نے پہلا ہی کام کیا، دین کی خاطر تکلیفوں کا برداشت کرنا، مشقت کا جھیلنا، ناگوار، یہ پہلا ہی شروع کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول کا طائف کا سفر، اور حضرت بلال کی تکلیفیں، حضرت خباب کی تکلیفیں، اور حضرت یاسر کی تکلیفیں، اور حضرت سمیہ، ساری گنوا دی۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے اب تو، بلکہ یہ کہیے آپ کتنا آرام سے آدمی چل رہا ہے اللہ، بلکہ دنیا والے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ذلت اٹھا رہے ہیں۔ جس کو دیکھو اب تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ بس عزت ہے تو اللہ نے دین میں تم دیندار بن جاؤ، اور باطل بھی ہمیں یہی دعوت دے رہا ہے کہ تم ہماری جنت کے پیچھے کو بڑے ہو۔ بھئی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو اپنی جنت سے، ہمارے ابا جان سے وہ ہو گئی تھی، تو ہمیں جو ہے اپنی جنت سے
काफिरों की जन्नत में भेज दिया। हम उनमें दिल लगा बैठे, अमरूद छीन रहे। अब दुनिया सिजनुल मोमिन जन्नतुल काफिर, तो काफिरों की जन्नत है ये, हमारी तो वहां पर है। एक साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि अल्लाह भी मोहब्बत करे और बंदे भी मोहब्बत करे। और बंदे में तो सब आ गए, स्वाभाविक सवाल। आपने फरमाया जिसका मोहब्बत, दुनिया से बेरगबती करो, अल्लाह महबूब बना लेंगे, और बंदों के पास जो कुछ है उससे बेरगबती करो, बंदे महबूब बना लेंगे। मिलेगा तो मुकद्दर का। जो आखिरत की खेती का तालिब हो, उसकी खेती में तरक्की देंगे, और जो दुनिया की खेती का तालिब हो, हम उसे कुछ दुनिया दे देंगे और आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। जो मुसलमान आखिरत को अपना नस्बुलैन बना लेता है, अल्लाह उसके दिल को गनी फरमा देते हैं और दुनिया जलील होकर उसके पास आती है। और जो दुनिया को अपना नस्बुल बनाता है, वो तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला होता है, और दुनिया का जितना हिस्सा मुकद्दर हो चुका है उससे ज्यादा। कैसी साफ साफ ए ईमान वालों, तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी इन तंसुरुल्लाह, और दुश्मनों के खिलाफ तुम्हारे कदम जमा देगा। और अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अल्लाह मदद न करे तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद। आज हम दूसरों की तरफ निगाह उठा के देखते हैं, इनकी मदद आ जाए, इनकी आ जाए। जमात में निकल के भी मोबाइल इस्तेमाल करते, नमाज और दुआ इस्तेमाल नहीं करते। अब कोई बात आती है ना, जी जी बड़ी परेशानी हो रही, मच्छर बहुत काट रहे हैं यहाँ पर, अमीर साहब कोई और मस्जिद में भेज दो, मच्छर ही से वहां तीर पे तीर लग रहे। अरे अल्लाह से मांग लेते, अल्लाह मच्छर काटे ही नहीं हमारे, मच्छर भी तो बेचारे मोहताज ही है। अल्लाह से कहना ही भूल गए। ये मोबाइल ने तो बिल्कुल तबलीग का, पहले तो हमारे मौलाना सही ना कहते थे, ये फोन ने तबलीग का खून कर दिया। लेकिन मोबाइल का नशा, मैं तो समझता हूं बाहर के जो और नशे उनसे भी ज्यादा। नशा मुक्ति केंद्र तो खुले हुए हैं, मोबाइल मुक्ति केंद्र भी नहीं खोलता कोई, कि भाई ये कितनी राहत मिलती थी। आप देख लो, सोच लो जरा सा अपने उसमें, कि जब नहीं थे तो कितनी राहत में थे, अब खाना खा रहे तो परेशानी में हैं, और कोई कोई तो बेचारे इस्तिंजे वजू में भी परेशानी में, जब देखो इसी में लगे हुए। स्कूटर में बैठे तो ये, अरे भैया टकरा जाएगा किसी से, अल्लाह के बंदे, बोले साहब वो वही आ रही है, आप जरा सा बात। और कोई मसला अटक गया, भाई अभी पहुंचे नहीं वहां पर, अब बार बार हो रहा फोन। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अपने को ऐसे निकालो जैसे मुर्दा बदस्त। अब तो मुर्दा भी मोबाइल लिए हुए, अल्लाह के रास्ते में जा रहा है। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इनको कि कब्र में काम नहीं आता, नहीं रख देते वहां भी जाके, और पूछते बार बार, हर एक का फोन आ रहा, वो बेचारा परेशान हो जाता, भाई क्या सवाल हो। तो इतना नुकसान इससे हो रहा है। तबलीग का पहला मकसद क्या है? अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, ला इलाहा, सबसे पहले तौहीद, किसी से कुछ नहीं होता, सबसे पहले ये सिखाया। अभी तो दिल में जाने कितने भरे हुए हैं, इनसे होता, उनसे होता, इनसे होता, उनसे होता, उनसे होता, सबको निकालो। पहली मेहनत वो हमने करी नहीं, हम तो कह सबको लाओ। पहली मेहनत, फिर इल्लल्लाह, ये ईमान है 7 चीजों पर। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आया
محمد الرسول اللہ، یہ پورا دین۔ تو پہلے کیا سیکھا؟ اللہ کے غیر کا یقین نکالا، پھر اللہ سے ہونے کا یقین بنایا، اور پھر پورا دین ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا۔ یہ ہے، اس لیے ہمارے جو ہیں، ہمارا علوم جو ہے وہ دماغی ہمیں معلوم ہے، ان کا علم جو تھا وہ یقینی تھا کہ اب دعا پڑھ لی ہے تو بس اب کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اتنا ہم لوگ یقین تھا۔ اللہ کے وعدوں پر یقین، اس لیے مولانا کہتے تھے ہمارے یہاں فضائل کی تعلیم مسائل سے پہلے کیوں ہے؟ کہ فضائل سے اللہ کے وعدوں پر یقین بنے گا، اور مسائل سے عمل صحیح ہوگا، اور یقین کا درجہ عمل سے اونچا ہے، تو پہلے ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین تو پیدا ہو۔ معلوم ہو گیا کہ مسجد آنے کے قدم لکھے جاتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے آنے لگے۔ انتظار میں بیٹھا رہے تو نماز کا ثواب ملے گا، ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوگا، ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جائے۔ اتنے فضائل ہے، گھر سے وضو کر کے، ارے بھائی گھر سے وضو کر کے آئیں تو گرم پانی کہاں ملے گا؟ وہ یہ آ رہا، بے وضو آ رہا۔ اب ایسا آدمی آ رہا ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے، اب وہ جا رہا بغیر ہتھیار لیے جا رہا۔ جب فضائل سامنے ہوں گے تو عمل بہت آسان، جیسے دنیا کے فضائل ہیں نا، تو دنیا کے لیے بیوی چھوڑنا، بچے چھوڑنا، گھر چھوڑنا، سالوں سال چھوڑنا، مشقتیں اٹھانا، سب آسان۔ یہ نہیں کہ جا کے وہ یہ مزے کر رہے جو وہاں پر بڑی عجیب زندگی گزارتے ہیں، آپ سچی دیکھو، لیکن دنیا آ جائے گی بس۔ اس لیے اللہ نے اس زمانے میں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم جیسے کمزوروں سے بھی اللہ تعالیٰ یہ نقل و حرکت کرا رہے ہیں، بڑی اس کی اثرات ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ کیسے باطل کو توڑا ہے اس محنت نے، اور جب ہم نے یہ محنت چھوڑی تھی تو ہم پر ہوا کیا؟ میں آپ کو گنانا شروع کروں تو عجیب حالت آپ کو ملے گی۔ جب محنت تھی تو اسپین میں جا کے 700-800 برس حکومت کری، جب محنت چھوڑی تو سب نکال دیے گئے، پھینک دیے گئے، کوئی رونے والا بھی نہیں تھا، ہر جگہ ہوا۔ محنت ہوئی، اللہ کا شکر ہے، ایسے شہروں میں جہاں سے بے حیائی، دنیا میں پیرس جو تھا بے حیائی پھیلانے کا بڑا اڈا کہلاتا تھا، پیرس، ہم پیرس جا رہے ہیں۔ بہت پہلے کی وہ خبر ہے کہ پیرس میں دعوت کی محنت سے خالی پیرس شہر میں 900 مسجدیں قائم ہو گئی، اور سب مسجدیں دعوت والی، ایسے نہیں قائم ہو گئی، اور یہی ہر جگہ کا، اور بنانی بھی نہیں پڑی، کسی نے بنانی نہیں پڑی، کسی نے گرجا کو مسجد بنا دیا، کسی نے فیکٹری کو مسجد بنا دیا، کسی نے گھر کو مسجد بنا دیا۔ ہم لوگ کینیڈا میں تھے، پورا وقت لگا ہم لوگ کا 1 سال، ایک مسجد ہمیں صرف ملی پورے مونٹریال میں جو بنائی گئی تھی، ورنہ سب مسجد ہیں انہی لوگوں نے کہ بھئی اب ہم اب تو ہماری مسجد ہے، خود اللہ نے دل میں، کوئی ہم لڑنے نہیں گئے، کوئی ہم نے نہیں کیا، لیکن اللہ کے دین میں اتنی طاقت ہے، سنتوں میں اتنی طاقت ہے، ہم نے تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں، ان کو چھوڑو کہ تو گمراہ، لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کو ہدایت، معاملات کیے تو ہدایت مل گئی۔ ایک واقعہ سنا کے میں جو غیروں میں رہا، ایک بیچارہ غیر ایمان والا بھینس خریدنے کے لیے مجھ سے پیسہ لے لیا، قرض لے لیا، پھر وہ دودھ دیتا رہا، مجھے معلوم ہوا دودھ مہنگا ہو گیا، تو لیکن وہ قرض دار،
تو مجھے وہی بھاؤ جب مجھے معلوم ہوا، میں نے کہا دودھ تو مہنگا ہو گیا اور تم مجھے ایسا کیوں دے رہے ہو؟ بولے آپ کے لیے تو یہی بھاؤ ہے۔ تو میں نے کہا اس لیے کہ تم میرے قرض دار ہو۔ تو سنو، یہ سود ہے، سود، بیاج ہے یہ، اور بیاج حرام ہے، کب سے دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا صاحب سب سے بھاؤ بڑھ گیا، اب میں نے حساب لگایا کہ اتنا دودھ ہمارے اسے دیا۔ کیا بولتا؟ ارے آپ تو بھگوان ہیں، بھگوان، اتنی جلدی آپ دین پر آ کے تو دیکھو، ان کے بھگوان بن جاؤ گے۔ جہاں دیکھا چمتکار وہی کیا۔ لیکن ہم تو ان کے چمتکار دیکھ کے لالچ کر رہے ہیں کہ صاحب آپ تو یہ بن گئے، آپ تو یہ بن گئے، آپ تو یہ بن گئے۔ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس پہ ہم لجا رہے ہیں۔ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اپنے نافرمانوں کو ایک گھٹ پانی بھی نہیں دیتے۔ ہم اس کو لجائی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے۔ اور یہ دنیا کی جو طاقت ہے نا، یہ اللہ کیا ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے۔ جس دن جھاڑو چلے گی، سب سے پہلا کام اللہ کے راستے میں نکل کر غیر اللہ کا یقین نکل جائے، ایک اللہ کا یقین آ جائے، غیروں کا طریقہ نکل جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے۔ دنیا کی فکر نکل جائے، آخرت کی فکر آ جائے۔ چیزوں کا شوق نکل جائے، یہ سب مٹی ہے، شروع بھی مٹی، آخر بھی مٹی، درمیان کا دھوکہ۔ بلڈنگ بن گئی، یہ بن گئی۔ چیزوں کا شوق نکل جائے، اعمال کا شوق آ جائے۔ اچھی نماز بن رہے ہو، اچھا قرآن پڑھ رہے ہو، یہ ساتھ جائیں گے۔ مخلوق کا خوف نکل جائے، خالق کا خوف۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا سب اسے ڈرا۔ آج ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ یہ بڑا کام ہے، بڑا سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ آ جائیں تو یہ صفات ہماری نسلوں میں چلیں گی تو یہ اصل تو بنائیں گی اللہ آخرت۔ یہ دنیا جس کی اللہ کے کوئی قیمت ہے وہ بھی اللہ ڈال دے۔ اب اس کے لیے بھائی ہمت کرو انشاءاللہ۔ جس کے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ بیرون کے لیے، یہ جو جماعت آئی ہے نا، یہ 5 طرح کی تشکیلوں کے لیے چلے 4 مہینے کی جماعت تو آپ اپنے جوڑوں سے نکالتے ہوئے اور خوب نکال رہے ہو، لیکن اب اوپر جانا ہے، عالمی فکروں پر چلنا ہے، عالمی پورا عالم کا اللہ نے۔ اور یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ یہاں سے دنیا میں کام چلا، اور دنیا میں جماعتیں یہاں سے گئیں، اور دنیا میں حرکت آ گئی۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ باہر ملک والے کہتے ہیں ہندوستان والوں تم بڑے خوش قسمت ہو، اللہ نے تم سے نبی اور صحابہ والا کام لے رہا ہے۔ سچی بتا، عرب ہوتے تھے ہمارے استاد، اب آپ ہو۔ ہم تو دنیا میں لگ گئے، ہم تو بھول گئے اس کام کو۔ ہم تو آپ سے سیکھنے آئے کام۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، ایک عرب آئے بولے ہم آپ سے کام سیکھنے آئے۔ علم تو ہمیں ہے، لیکن دعوت کیسے دی جائے، دعوت کا کام کیسے کیا جائے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ وہ اللہ نے اس وقت آپ کو دیا۔ تو یہ 6 صفات اپنے اندر پیدا کرنا کہ پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اور یہ 5 اعمال کہ ہمارا ماحول دیندار بن جائے۔ اللہ نے ایسا زبردست کام دیا ہے، اس کو لے کر ہم چلیں گے ساری دنیا میں یہ ایسا کام کرنے کی۔ کوئی بڑی صلاحیت کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو اس میں تشکیل ہے بیرون 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، جو اب بہت آسان ہے۔ لوگ پتہ نہیں دنیا کے لیے کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں اب، لیکن ہم لوگوں کی 2 لاکھ کی جماعت بنی تو بڑے اس سے لوگ کھینچ کے 2 لاکھ، اور ہم نے کہا آپ نے مکان کتنے بنایا؟ بولے بس وہ 40 لاکھ میں بنایا۔ آپ کتنے دن رہو گے اس مکان میں؟ پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ویٹنگ روم
دنیا کیا ہے؟ ویٹنگ روم. انتظار کر رہے, سجا رہے اس کو, گاڑی آئے گی. تو ویٹنگ روم کے لیے تو اتنا خرچ کیا, اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے قبر میں اور حشر میں, اس کے لیے تم 2 لاکھ کو وہ سمجھ. لیکن ماحول نہیں. اس لیے آدمی جو سمجھ رہا ہے کہ بھائی 2 لاکھ, ابھی ایک سامنے اتنی بڑی زمین خریدی جتنی ہماری جتنی قبر ہوتی ہے, وہ بھی شاید 2 لاکھ کی خریدی. لیکن دین پہ خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے. صحابہ کا دین پہ خرچ کرنے کا مزاج تھا. مکانوں پہ دنیا میں وہ مکان بنائے جس کا آخرت میں تو بیٹی روم میں سائے کی طرح سے رہ لیے. لیکن یہاں ماحول ہے تو سب چل رہا ہے اسی پہ. تو ایک تو ہے, دوسری تشکیل ہے ماں مستورات کے 2 مہینے جن کا چلہ یہاں لگ گیا مستورات, اور جن کے 4 مہینے شرائط تو ہر ایک کے ہیں, اور مستورات کا عشرہ لگ چکا ہے, ان کا چلہ مستورات کے ساتھ. عورتیں مددگار ہو جائیں ہماری تو آسانی ہو جائے. اور بھائی علماء اکرام کے لیے سال, ہمارے بھائی سال بھی لگا رہے ہیں اور بیرون بھی جا رہے ہیں. اور 1 مہینہ فرض فیض الہی کے لیے. یہ 5 تشکیلوں کے لیے یہ جماعت لگی. تو جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں مقام پہ اور مقامی کام میں چل رہے ہیں, مہینے کے 3 دن, ہفتے کے 2 گشت, اپنی مسجد کی تعلیم, گھر کی تعلیم کر رہے ہیں, ایسے حضرات کو اب انشاءاللہ اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ باہر جانے کی نیت کریں انشاءاللہ.